بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد. قال الله عز وجل في كلامه المجيد: وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. صدق الله العظيم. قابل احترام بزرگوں اور عزیز دوستوں، اللہ تعالیٰ بڑا رحیم و کریم ہے اور اپنے بندوں سے بہت زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بندے اللہ کی بہت ساری نافرمانی کرتے ہیں، پھر بھی اللہ انہیں اپنی نعمتوں سے نوازتا رہتا ہے۔ اگر اللہ بندوں کی نیکیوں کے لحاظ سے نعمتوں سے نوازے تو جتنی نیکی اتنا اجر، تو بلا شبہ ہم اللہ کی بہت ساری نعمتوں سے محروم ہو جائیں گے۔ اللہ بغیر مانگے بہت ساری نعمتیں عطا کر دیتا ہے، اور اتنی نعمتیں اللہ نے بندوں کو عطا کی ہیں کہ ہم ان کو مل کر شمار کرنا چاہیں تو اللہ خود قرآن میں کہتا ہے کہ یہ بندوں کے بس کی بات نہیں۔ اب نعمتیں تو اللہ کی بہت ساری، البتہ ان نعمتوں میں اگر اللہ کی چند بڑی نعمتوں کا ذکر کیا جائے تو ان میں ایک نعمت پانی کی بھی، اور یہ ایسی نعمت ہے جو بلا شبہ سینکڑوں نعمتوں کا مجموعہ ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا: وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ۔ ہم نے ہر جاندار کو پانی کے ذریعے پیدا کیا ہے، کیا اب بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے؟ جتنی مخلوقات زمین پر آباد ہیں، ہر ایک کی زندگی کا تعلق پانی سے۔ انسان بھی پانی سے پیدا ہوا، اور ساری مخلوقات کی پیدائش میں بھی پانی کا حصہ ہے۔ قرآن میں اللہ نے بہت سارے مقامات پر پانی کا تذکرہ کیا اور اسے اپنی قدرت کا ایک نمونہ بتایا۔ ایک جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا: تم نہیں دیکھتے کہ اللہ آسمانوں سے پانی برساتا ہے اور پھر مردہ زمینوں کو اللہ زندہ کر دیتا ہے، اسی طرح اللہ مردہ انسانوں کو بھی دوبارہ زندہ کر دے۔ کہیں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے آسمان سے پانی اتارا، پھر اس کو زمین میں جذب کیا، اور پھر زمین سے ہم نے غلے اگائے، درخت اگائے۔ کہیں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے پانی آسمانوں سے اتارا ہے یا تم نے اتارا ہے؟ تو پانی اللہ کی بہت بڑی نعمت، اتنی بڑی نعمت ہے کہ صرف اس ایک نعمت میں کمی ہو جاتی ہے تو خود بخود ساری نعمتوں میں کمی ہونے لگتی، اس لیے کہ سارے نظام کائنات کا تعلق پانی کے ذریعے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کے نظام پر نگاہ رکھنے والوں کا یہ کہنا ہے تیسری عالمی جنگ پانی کی وجہ سے ہوگی۔ ورلڈ وار، عالمی جنگ 2 مرتبہ ہو چکی،
تیسری جنگ اگر ہوگی تو اس کی وجہ پانی پر اختلاف ہوگا، پانی پر قبضہ ہوگا۔ حالانکہ آپ کو یہ جان کر تعجب بھی ہوگا، زمین کا 75%، 3/4 حصہ پانی سے بھرا ہوا ہے۔ 25% حصے پر پوری دنیا آباد ہے، 3/4 حصہ پانی سے لبالب بھرا ہوا ہے۔ پھر کیوں پانی پر جنگ ہوگی؟ اس 75% حصے میں سے 3% حصہ انسانوں کے استعمال کے قابل، 72% حصہ کڑوا اور کھارا ہے۔ اسی لیے کہنے والے نے کہا کہ اگر سمندر کا پانی کھارا نہ ہوتا تو لوگ پی پی کر اس کو بھی ختم کر دیتے، کیونکہ مال مفت دلے بے رہے۔ اللہ نے سمندر کا پانی کھارا بنایا ہے، کڑوا۔ قرآن میں اللہ نے تذکرہ کیا کہ ہم نے پانی آسمانوں سے اتارا تو پانی کو ہم نے میٹھا بھی بنایا، ترش بھی بنایا، شیریں بھی ہے اور ترش بھی۔ تو میٹھا پانی بندوں کے استعمال کے قابل ہوتا ہے۔ پانی اللہ کی ایسی بڑی نعمت ہے کہ بندہ خود اس کا استعمال بھی کرتا ہے اور اللہ کی دیگر مخلوقات بھی اس کا استعمال کرتی ہیں۔ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جب بندہ اس نعمت کا استعمال نہ کرے۔ ڈاکٹر حضرات کا کہنا ہے کہ انسان کے جسم کو پانی کی اتنی ضرورت ہے کہ اگر اس کے جسم میں پانی کی کمی ہو جائے تو اس کی زندگی خطرے سے دوچار ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ ڈاکٹروں کا یہ مشورہ ہے ہر انسان کو روزانہ کم سے کم 8 گلاس پانی پینا چاہیے۔ ہم لوگ مالیگاؤں والے ہوشیار ہیں، 8 گلاس پانی سے پئیں گے تو اچھا نہیں لگے گا، اس لیے ہم لوگ اس کو چائے میں بدل کر پی لیتے ہیں، 16 گلاس چائے۔ پانی کا جو لفظ ہے یہ سنسکرت زبان کا لفظ ہے۔ فارسی میں اس کو آب کہتے ہیں، آب زمزم کہتے ہیں نا، یعنی زمزم کا پانی۔ بعض لوگ پورا لفظ استعمال کرتے ہیں، بولے آب زمزم کا پانی۔ آب خود پانی کو کہتے ہیں، انگریزی میں واٹر کہتے ہیں۔ اللہ پانی آسمانوں سے بھی اتارتا ہے اور وہی پانی زمین میں جا کر محفوظ ہوتا ہے تو اللہ زمین سے بھی پانی نکالتا ہے۔ قرآن کی سورہ ملک کی آخری آیت میں اللہ نے ارشاد فرمایا قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ، بتاؤ جو پانی زمین میں موجود ہے اگر اللہ کی قدرت سے وہ پانی زمین کی بالکل تہ میں چلا جائے تو اس پانی کو کون نکال سکتا ہے کسی میں طاقت کہ اللہ پانی کی سطح کو نیچے سے نیچے کر دے تو کوئی پانی کو نکال سکے؟ یہ سن کر کسی شخص نے کہہ دیا تھا کہ جب ایسا ہوگا تو ہم زمین کا سینہ چیر کر پانی نکال لیں گے۔ اسی وقت اس کی آنکھ کا پانی خشک ہو گیا اور بینائی زائل ہو گئی۔ اللہ کی قدرت کا کوئی شخص مقابلہ نہیں کر سکتا، پوری انسانیت مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اس نے قدرت کو چیلنج کیا کہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ پانی کو ہم اگر زمین کی تہ میں لے کر چلے جائیں تو تم پانی کو زمین سے کیسے نکالو گے؟ تو کہہ رہا ہے ہم زمین کا سینہ چیر کر پانی نکال لیں گے۔ تو اللہ نے اس کی آنکھ کا پانی خشک کر دیا کہ زمین کا سینہ چیر کر پانی بعد میں نکالنا، پہلے اپنی آنکھ کا پانی جو خشک ہو گیا ہے اس کو نکال کر بتاؤ۔ تو پانی سنسکرت زبان کا لفظ ہے۔
آسمان سے برستا ہے تو پانی کہلاتا ہے، اور زمین سے پانی آسمان کی طرف چلا جائے تو بھاپ کہلاتا ہے۔ کہتے ہیں نا پانی بھاپ بن کر اڑ گیا۔ جمع ہوا پانی آسمان سے نیچے آتا ہے تو اس کو اولا کہتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں نا اولے برس رہے ہیں، ایک کہاوت بھی اردو میں، سر منڈائے کہ نہیں اولے برسنے لگے، یعنی جمع ہوا پانی۔ کبھی بارش بہت تیز ہوتی ہے، موسلا دھار، تو برف کے ٹکڑے گرتے ہیں، اس کو اولا کہتے ہیں۔ تو اگر جمع ہوا پانی گرے تو اولا ہے، اور گر کر جم جائے تو برف ہے۔ وہی پانی اگر پھول کے اوپر گرے تو شبنم ہے، اور پھول کے اندر سے نکلے تو عرق ہے۔ کہتے ہیں نا عرق گلاب، گلاب کا پانی۔ وہی پانی اگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیاں رگڑنے کے نتیجے میں نکلے تو زمزم کہلائے، اور وہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے نکلے تو آب کوثر کہلائے۔ ایک موقع پر جب پانی کی قلت محسوس ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ ظاہر ہوا تھا کہ حضور کی انگلیوں سے اللہ نے چشمہ جاری فرمایا تھا، اور سارے لوگوں کی ضرورت پوری ہو گئی۔ شروع میں ایک بات میں نے عرض کی کہ سب سے بڑی جو چند نعمتیں ہیں ان میں ایک نعمت پانی کی ہے، جو سینکڑوں نعمتوں کا مجموعہ ہے۔ لیکن انسان کی فطرت کیسی ہے؟ جب تک کوئی نعمت میسر ہو اس کی بندہ قدر نہیں کرتا، اور جہاں وہ نعمت چھین لی جائے تو فوراً دل میں ایک عجیب احساس ہوتا ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال، جوتے اور چپل کوئی بڑی چیز نہیں، نماز پڑھ کر آپ نکلے اور آپ کو معلوم ہوا کہ ماشاء اللہ قبول ہو گیا ہے، ہوتا ہے نا؟ بس ایک مسلی لوگ کا نہیں، کبھی کبھی امام صاحب کا بھی قبول ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگ اس کو تبرک کے طور پہ لے کے چلے جاتے ہیں، بہت بابرکت جوتا ہے چلو لے کر۔ اب جیسے ہی محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے جوتے قبول ہو گئے، گھر جانے تک کتنا احساس ہوتا ہے؟ بندہ راستے میں بھی ہر ایک کے پیر میں دیکھتا ہے میرا ہی تو نہیں ہے، پہلے تو پوری مسجد میں تلاش کرتا ہے، اور گھر جانے تک جب وہ ننگے پیر چلتا ہے تو ہر قدم پر چبھنے والا کانٹا، پتھر اور کنکر اس کو احساس دلاتا ہے کہ جوتے اور چپل اللہ کی کتنی بڑی نعمت۔ یہ انسان کی فطرت ہے، نعمت چھین لی جائے اس کو فوراً احساس ہوتا ہے، اور جب تک موجود ہو۔ ایک نوجوان دارالفتہ میں آیا طلاق دے کر، صرف ایک ہفتہ ہوا تھا۔ کچھ کرو مفتی صاحب، کچھ بتاؤ، کوئی تو راستہ ہوگا، بہت پریشان ہوں، بچے بھی پریشان کر رہے ہیں، گھر کا سارا نظام بگڑ گیا، بیوی کی نعمت ہاتھ سے نکلی واپس کیسے آئے؟ اور جب تک موجود رہے تو لوگ قدر نہیں کرتے، لیکن شریک حیات اللہ کی کیسی بڑی نعمت ہے، موجود ہو قدر نہیں، جہاں ناراض ہو کر چلی جائے یا خدا نخواستہ جدائی ہو جائے تو پھر دیوار پر لوگ سر مارتے ہیں۔ تو نعمتوں کے رہتے ہوئے ان کا صحیح استعمال کرنا چاہیے، ان کی حفاظت کرنی چاہیے، ان کی قدر کرنی چاہیے، اور ان کے ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ گزشتہ ہفتے ہم نے اس موضوع پر گفتگو کی تھی کہ بارش کی کمی ہو جائے، پانی میں کمی واقع ہو جائے تو توبہ اور استغفار کرنا چاہیے، اللہ سے بارش طلب کرنی چاہیے۔ ابھی ہمارا موضوع یہ ہے کہ جو موجود پانی ہے اس کی صحیح قدر کرنی چاہیے، اس لیے کہ پانی میں کمی کی دو وجہ، ایک وجہ بارش کی کمی اور دوسری وجہ پانی کا بیجا استعمال۔ بیجا استعمال ہوتا ہے کہ نہیں؟
اب آپ برا نہ مانے تو میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاؤں. بندہ گھر پہ جب وضو کرنے کے لیے بیٹھتا ہے نا تو ایک دم احتیاط سے ایسے نل کھولتا ہے، اور اگر تھوڑا سا زیادہ کھول دے اور پانی زیادہ بہائے، اگر کم عمر ہوگا تو ماں کی ڈانٹ پڑے گی، اور شادی شدہ ہوگا تو تم کے بھرے پڑا تھا کا. یہی ہوتا ہے نا. اب بندہ خود بھی احتیاط سے گھر پہ پانی استعمال کرے، اور مسجد میں آئے تو کچھ لوگوں کو دیکھا گیا جیسے ہی بیٹھتے ہیں نل شروع کر دیتے، اس کے بعد آستین چڑھاتے ہیں. اس کے بعد دانت گھس رہے ہیں یا مسواک کر رہے ہیں تو پانی چل رہا ہے، ناک صاف کر رہے ہیں تو بھی پانی چل رہا ہے. اور 3 مرتبہ ایک ایک عضو کو دھونا سنت ہے. بعض لوگ اتنے متقی ہوتے ہیں وہ ایک عضو کو 6 بار دھوتے ہیں، گھستے رہتے پتہ نہیں کب سے نہائے دھوئے نہیں. 3 مرتبہ دھونا مسنون ہے، 1 مرتبہ دھونا فرض ہے. اگر کوئی ایک بار بھی دھوئے گا وضو ہو جائے گا. 3 مرتبہ دھونا ہر عضو کو سنت ہے. 4 مرتبہ کر دینا یہ اسراف اور فضول خرچی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا، وہ وضو کر رہا ہے اور پانی ضرورت سے زیادہ استعمال کر رہا ہے. حضور نے فرمایا پانی استعمال کرنے میں اسراف مت کرو. تو اس نے تعجب سے پوچھا اللہ کے رسول کیا پانی استعمال کرنے میں بھی فضول خرچی ہو سکتی ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں، میری امت کے بدترین افراد وہ ہیں جو پانی استعمال کرنے میں اسراف سے کام لیتے ہیں. اور حضور نے فرمایا تم بہتی ہوئی نہر کے کنارے بیٹھ کر وضو کرو تو بھی اتنا ہی پانی استعمال کرو جتنی ضرورت ہے. جیسے آپ چلے گئے گرنا ندی اور وہاں بیٹھ کر آپ وضو کر رہے، ویسے ابھی مت جانا، بار بار ہیلی کاپٹر نہیں آئے گا نکالنے کے لیے. تو بندہ چلا جائے، کبھی ایسا موقع پڑے کہ وہ کسی تالاب کے کنارے بیٹھ کر وضو کر رہے، سفر وغیرہ میں سیر و تفریح کے موقع پہ کبھی موقع آتا ہے نا، تو اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ وہ تالاب سے، نہر سے، دریا سے پانی لے کر بھی اگر وضو اور غسل کرے تو کتنا استعمال کرے؟ وہی 3 مرتبہ. آپ جانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے تھے کتنا پانی استعمال کرتے؟ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور جب پانی استعمال کرتے تھے تو جو مقدار بتائی گئی ہے آج کے حساب سے وہ 1.25 لیٹر پانی. کتنا؟ 1.25 لیٹر. 1 لیٹر سمجھتے ہیں نا، بسلیری ہوتی ہے نا 1 لیٹر کی، اب اس میں پاؤ حصہ اور اب بڑھا لے تو 1.25 لیٹر حصے میں وضو ہو جانا چاہیے. ہم لوگ تو مسجد کا پورا نل کھول کے جب وضو بنانے بیٹھتے ہیں نا، ناک صاف کرنے تک ہی 1.5 لیٹر پانی بہ جاتے ہیں. پتہ نہیں کتنی ناک بھری رہتی ہے لوگوں کی، اتنا پانی بہاتے ہیں پانی کم پڑ جاتا ہے. غسل کرنے لوگ بیٹھتے ہیں 4 بالٹی سے نہاتے ہیں. غسل کی مقدار بتائی گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرماتے تھے 4 لیٹر پانی میں، 3.5 سے 4 لیٹر پانی. 4 بسلری کی بوتل میں پانی بھر کے کبھی بیٹھنا نہانے کی کوشش کرنا، عادت نہیں ہے نا، نہیں ہو پائے. یہ اسلام کی تعلیم. اچھا یہ تو مرد و حضرات کا معاملہ ہے، اور مستورات کا تو پانی کے معاملے میں معاملہ ہی نرالا ہے. بطور خاص ہمارے اپنے شہر میں اگر نل 1 دن کے ناوے سے آنے لگے، روز آنے لگے، نئی بھی کام ہے تو ٹوٹی نہیں لگائیں گے، اس کو بند نہیں کریں گے. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے گٹر دھوتے ہیں، گٹر یعنی اپنے گھر کے پاس جو نالی بہ رہی ہے نا، نلی سے اس کو صاف کرتے، کچرا آگے بڑھاتے. عید الاضحیٰ کے موقع پر جانور کو روز نہلاتے چاہے خود روز نہ نہائے. سواری آدھا گھنٹہ سواری دھوتے رہتے لوگ. یہ صورتحال یاد رکھیے، اللہ قیامت کے دن ہر نعمت کا حساب لے گا. اللہ نے کسی کو مال زیادہ دیا، وہ یوں ہی جہاں چاہے مال خرچ کرے ایسا نہیں. کھانے پینے، پہننے، اوڑھنے، خرچ کرنے
ہر ایک کے تعلق سے اللہ قیامت کے دن پوچھے گا۔ اللہ نے ایک ضابطہ بیان کر دیا، اللہ کی نعمتیں کھاؤ، استعمال کرو، پیو، لیکن اسراف مت کرو۔ بارش میں کمی ہو جائے تو اس کی وجہ جہاں یہ ہوتی ہے کہ بندے جب گناہ کرتے ہیں تو اللہ پانی روک لیتا ہے، وہیں پانی میں کمی کی دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ بندے اس نعمت کا غلط اور بیجا استعمال کرتے ہیں۔ اس لیے اس نعمت کا اچھا استعمال کرنا چاہیے۔ بندہ پانی کا صحیح استعمال نہیں کرے گا تو وہ پکڑا جائے گا۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر کہنے لگے، اللہ کے رسول، سعد کا انتقال ہو گیا، میں ان کے لیے کوئی نیک عمل کرنا چاہتا ہوں، کیا کروں جو ان کے لیے صدقہ اور خیرات کا ذریعہ ہو؟ حضور نے فرمایا کہ تم ان کے لیے ثواب پہنچانے کی غرض سے ایک کنواں کھدوا دو۔ چنانچہ ایک کنواں انہوں نے کروا دیا، مدینے کے لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو پانی کی راہ انہوں نے لوگوں کے لیے آسان کر دی۔ کیسی بڑی نیکی! کہیں کسی علاقے میں آپ کو محسوس ہو پانی کی کمی ہے، کسی مسجد میں ضرورت ہے، کوئی غریب بستی ہے، لوگ دور دراز جاتے ہیں، بعض لوگ کئی میل کا سفر کرتے ہیں، کئی گھنٹہ نمبر لگاتے ہیں، تب ان کو 5 لیٹر پانی 10 لیٹر پانی دیا جاتا ہے، کھارا پانی۔ اس وقت تو احساس ہوتا ہے پانی کی کیا اہمیت۔ مدینے میں مسلمانوں کو پانی کی کمی کا سامنا تھا۔ اس وقت مدینے میں ایک کنواں تھا جس کو بیر روما کہتے تھے، اور وہ ایسا کنواں تھا پانی سے لبالب بھرا رہتا، وہ ایک یہودی کا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اللہ نے جذبہ سخاوت عطا فرمایا تھا، انہوں نے مسلمانوں کی یہ تکلیف دیکھی تو انہوں نے اس یہودی سے کہا کہ یہ کنواں فروخت کر دو۔ یہودی بڑے لالچی ہوئے، مسلمانوں کے بڑے دشمن بھی۔ اس نے کہا میں فروخت تو نہیں کروں گا، البتہ آدھا فروخت کر سکتا ہوں۔ تو 12,000 درہم میں اس نے آدھا کنواں فروخت کیا۔ اب آدھا کیسے؟ ایسا نہیں کہ بیچ میں دیوار کھڑی کر دی گئی، اس کی ترتیب یہ تھی کہ ایک دن حضرت عثمان استعمال کریں گے اور ایک دن وہ استعمال کرے گا، ایسے آدھی آدھی ملکیت ہوگی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے سارے مسلمانوں سے کہہ دیا جس دن میری باری ہوگی سب لوگ آ کر جتنا پانی لینا چاہے لے سکتے ہیں۔ اب وہ یہودی وہ پانی فروخت کیا کرتا تھا، اب جب ایک دن مفت ملے تو دوسرے دن خریدنے کون جائے؟ تو دوسرے دن اس کی دکان چلتی نہیں تھی، کوئی نہیں آتا تھا۔ تو پھر اس نے خود سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو پیشکش کی کہ آپ پورا کنواں خرید لیں، پھر بقیہ حصہ بھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دی۔ تو پانی کی راہ آسان کرنا بھی بڑی نیکی، اور پانی کو روک لینا بھی بڑا گناہ ہے۔ کہیں پانی کی ضرورت ہے اور کوئی بندہ روک لے۔ آپ نے مشہور واقعہ سنا ہوگا کہ بنی اسرائیل کی ایک نیک عبادت گزار خاتون تھی، اس نے ایک بلی کو باندھ کر رکھا، نہ کھانے کے لیے کچھ دیا نہ پینے کے لیے دیا، وہ بلی بھوک پیاس سے مر گئی۔ تو حضور نے فرمایا وہ دوزخ میں۔ اور ایک بدکار فاحشہ عورت تھی، راستے سے گزر رہی تھی، پیاس لگی، اس نے ایک کنویں سے پانی نکالا، خود پیا۔ اس نے دیکھا ایک کتا پیاسا ہے جو پیاس سے کیچڑ چاٹ رہا ہے، اس کو اس کتے پر ترس آیا، اس نے پھر دوبارہ مشقت اور محنت سے پانی نکالا، اس کتے کو پلا دیا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس عمل کی وجہ سے اللہ نے اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ فضائل اعمال میں آپ نے وہ حدیث بار بار سنی ہوگی کہ ایک جنگ کے موقع پر صحابہ کرام علیہم رضوان زخمی تھے، کسی زخمی صحابی نے پانی کے لیے آواز دی، جب کوئی پانی لے کر پہنچا اسی دوران کسی دوسرے زخمی نے آواز دی تو انہوں نے کہا پہلے ان کو پلا دو۔ دوسرے کے پاس پہنچے، تیسرے زخمی نے پانی طلب کیا، انہوں نے کہا ان کو پہلے پلاؤ۔ تیسرے کے پاس پہنچے، وہ شہید ہو گئے۔ واپس دوسرے کے پاس آئے، وہ بھی شہید ہو گئے۔ پہلے کے پاس پہنچے، ان کی بھی جان چلی گئی۔ انہوں نے اپنے بھائی سے پہلے جان دینا گوارا کیا لیکن پانی پینا گوارا نہیں کیا۔ تو عزیزان گرامی، پانی طلب کرنے کے لیے جہاں نماز استسقاء پڑھی جائے، توبہ اور استغفار کا اہتمام کیا جائے، وہیں جب اللہ موسلا دھار بارش برسا دے، خاطر خواہ پانی مل جائے تو پورا سال پانی کی قدر کی جائے۔ ہمارے بچے پانی پیتے ہیں، آدھا پھینک دیتے ہیں،
ان کو بتایا جائے کہ مومن کا جھوٹا پاک ہے، بچا ہوا پانی پھینکنا نہیں چاہیے۔ گھر کی خواتین کی ذہن سازی کی جائے، ان کو بتایا جائے کہ یہ اللہ کی کیسی بڑی نعمت ہے اور ہمیں اس نعمت کا اچھا استعمال کرنا چاہیے۔ اسی طرح شادی بیاہ کے موقع پر، دیگر مقامات پر کہیں پر بھی پانی کا غلط استعمال نہیں کرنا چاہیے، تاکہ اس نعمت سے محرومی نہ ہو، آخرت میں پکڑ نہ ہو۔ دل سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ سنت پڑھ